السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں اور پھر ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بہت وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو حمل ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ میرے جو بھی بچہ ہوگا اس کو میں اللہ کی راہ میں عبادت پر لگا دوں گی۔ جب ان کے بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو دعا کی تھی کہ میں اس بچے کو اللہ کی راہ میں لگا دوں گی، لیکن بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اور غیب کے معاملات بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرعے ڈالے جانے لگے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قرعہ نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے پاس غائبانہ پھل دیکھتے جو غیر موسمی ہوتے، تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ کہتے یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ جس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کی تھی۔ ان کی بات ہم کسی اور ٹاپک پہ کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ شرقی طرف گئیں تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اللہ کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس پر وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ تو میں بدکار ہوں اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں، نہ ہی مجھے کسی نے ہاتھ لگایا ہے، تو میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے پھونک ماری تو آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ آپ واپس آئیں اور بہت پریشان ہو گئیں۔ اس پر وہ جب درد ذیخ کا ٹائم آیا تو آپ ایک درخت کی طرف چلی گئی۔ جب وہاں پہ جا کے بیٹھی تو ان کہنے لگیں کہ کاش اس وقت سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ تو اس پر غائبانہ آواز آئی کہ یہاں نیچے پانی بہہ رہا ہے، اس سے پانی پیو اور یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس پر سے کھجوریں گریں گی، ان کو کھاؤ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اس بچے کو لے کر وہ اپنے خاندان میں آئیں تو ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیری ماں بدکار تھی اور نہ ہی کوئی اور، نہ ہی تیرا بھائی، تو تم نے یہ کیا گناہ کیا ہے؟ اس پر حضرت مریم علیہ السلام کو وحی کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کی طرف انگلی کریں۔ تو وہ بچہ بولنے لگ گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میری والدہ ہیں اور بہت نیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا بہت فرما بردار بنایا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر نہیں ہے۔ بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوتا ہے اس وقت ان کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ ان پر 11 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرا ساتھ کون دے گا؟ تو وہ جو 11 لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ان کو وہ حواری کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائی کہ وہ برس کے کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے اور کسی کی بھی آنکھ پر مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے، اور وہ مٹی کی صورت کوئی بھی جانور بناتے یا کسی بھی مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، اور یہ بھی بتا سکتے تھے کہ گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا مطلب ہے زمین میں بہت زیادہ سیاحت کرنے والا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب شہرت ہونے لگ گئی تو یہودیوں کو اپنی حکومت کے بگڑ جانے کا خدشہ پیش آیا۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ اگر اس کی حکومت بڑھتی رہی تو پھر وہ تو بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس پر وہ بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
پھانسی پر سولی چڑھانے کا حکم دے دیا۔ اس وقت یہی سزا دی جاتی تھی کہ سولی پر چڑھا دیا جاتا اور ہاتھوں پہ کیل ٹھونک دیے جاتے۔ انہوں نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے، جیسے کہ انجیل موتی میں بتایا گیا ہے کہ جو اس کا گورنر تھا اوتس بلتس، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یہودا اسکریوتی کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تہوار منانے بیت المقدس آئے تھے، تو جب رات ہوئی تو آپ نے ان کو ساتھیوں کو لیٹا چھوڑا اور ایک سائڈ پر جا کر عبادت کرنے لگے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے اس پریشانی سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ آپ کو بچا لیا جائے گا۔ جب یہودا اسکریوتی جو تھا وہ وہاں پر بادشاہ کے لوگوں کے ساتھ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کی مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ بہت شور مچاتا رہا، لیکن اس کو سولی لٹکا دیا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں پہ کیل باندھ کر۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں، اس کے علاوہ سورۃ مریم میں، سورۃ مائدہ میں سب میں یہ بتایا کہ ان کو آسمانوں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں خوان دیں، ہمیں کچھ کھانے کو دیں تاکہ ہمارا ایمان اور بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے خوان نازل کیا تھا۔ صرف ایک آدمی نے اس کی مخالفت کی تھی، باقی سب ان کے فرما بردار ہی رہے تھے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 دن سولی پر چڑھے رہنے کے بعد، جب ان کے مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اور آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہادت کے بعد، ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کے 3 قبیلے بن گئے۔ ایک یاقوتیہ بن گیا، جن کا یہ خیال تھا کہ جو اللہ کا بیٹا ہے وہ کچھ عرصے تک زمین پر رہا اور پھر بعد میں آسمانوں پر چلا گیا۔ دوسرا جو فرقہ ہے وہ نستوریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ چند دن رہا اور پھر بعد میں آسمان پر چلا گیا۔ جو تیسرا ان کا گروہ ہے اس کا نام موحدہ ہے۔ موحدہ انجیل میں جس کا نام برناس ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کا بندہ اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ مسند احمد کی حدیث میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، دمشق کی ایک مسجد کے اوپر اتریں گے، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، پھر وہ 40 سال زندگی گزاریں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، پھر وفات پا جائیں گے، اور ان کے دور میں اس قدر سکون ہوگا کہ شیر اور بلی اکٹھے رہیں گے اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ باقی تمام علم اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم مسلمان صرف اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا اور جو تفسیر میں، جو احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہی سچ ہے۔